بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 26، استنجا میں تاک ڈھیلے استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 162، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے، اور جو شخص ڈھیلے سے استنجا کرے تو تاک ڈھیلوں سے کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے، کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا ہے۔ باب نمبر 27، دونوں پاؤں دھونے چاہیے، قدموں پر مسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 163، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہم کو پا لیا۔ جب عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا ہم وضو کرنے لگے اور جلدی جلدی پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ بلند آواز سے پکار کر کہا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ باب نمبر 28، اس حکم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 164، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اسے صاف کیا۔ بعد ازیں اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر ہر پاؤں کو 3 دفعہ دھویا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور 2 رکعت بائیں طور پر پڑھی کہ اپنے دل سے باتیں نہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ باب نمبر 29، ایڑیوں کا دھونا۔ حضرت ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 165، محمد بن زیاد کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے، لوگو وضو پورا کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ باب نمبر 30، جوتوں پر مسح کرنے کی بجائے انہیں پہنے ہوئے پاؤں دھونا۔ حدیث نمبر 166، حضرت عبید بن جریج سے روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن جریج وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے، دوسرے آپ ثبتی جوتے پہنتے ہیں، اور تیسرے زرد خضاب استعمال کرتے ہیں، چوتھے مکے میں دوسرے لوگ تو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، مگر آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بیت اللہ کے کونوں کو چھونے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ اور کسی رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، اور ثبتی جوتوں کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنتے دیکھا جن پر بال نہ تھے، اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے، لہٰذا میں ان جوتیوں کو پہننا پسند کرتا ہوں، اور جہاں تک زرد خضاب کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد خضاب استعمال کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اسے استعمال کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی نہ ہو جاتی، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔